کیا زمین ایک دن گھومنا بند کر سکتی ہے؟ اور اگر اس نے ایسا کیا تو ہمارے سیارے پر کیا اثر پڑے گا؟ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے گیس اور گرد و غبار کا ایک بہت بڑا بادل اپنی ہی کشش ثقل کے نیچے گر گیا اور اس بادل کے اندر جمع ہونے والے مواد کے گھومنے لگے۔ آخر کار ہمارے نظام شمسی کو جنم دیا جس میں زمین بھی شامل ہے۔ ہمارا آبائی سیارہ گھومتا رہا کیونکہ اس نے اپنے ماس کو اپنے قریب لایا اور اس زاویہ کی رفتار کو اس وقت سے محفوظ رکھا ہے جب سے یہ بہت کچھ ایسا ہی ہے جب کوئی آئس سکیٹر اپنے بازو میں کھینچتا ہے تاکہ زمین تیزی سے گھوم سکے۔ جب سے یہ وجود میں آیا ہے تب سے گھومتا رہنا ہے کیونکہ کوئی قوت اسے روکنے کے لیے کام نہیں کر رہی ہے۔ لیکن کیا زمین کسی دن گھومنا بند کر سکتی ہے جو زمین کی گردش کو بدل سکتی ہے اگر کوئی بڑی چیز جیسے کہ کوئی دوسرا سیارہ اس سے ٹکرا جائے؟ لیکن یہ بھی زمین کو گھومنے سے نہیں روکے گا اور صرف اس کے عام طور پر گھومنے کے طریقے کو بدل دے گا۔ لیکن آئیے تصور کریں کہ کسی جادوئی قوت نے زمین کو مکمل طور پر گھومنے سے روک دیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک تشویش کی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس کے نتائج تقریباً فوری طور پر تباہ کن ہوں گے کہ ہمارا سیارہ مغرب سے مشرق کی طرف اپنے گرد گھومتا اگر زمین اپنے گرد گھومنا بند کر دیتی اور زمین سے بندھی باقی ہر چیز کو 1770 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی طرف پھینکا جائے گا۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے حادثے سے بچ سکے کیونکہ فضا اب بھی زمین کی اصل 1770 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت میں رہے گی۔ گردش کی رفتار اس سے تیز ہوائیں چلیں گی جو کسی بھی چیز کی تمام زمین کو مٹا دے گی جو ان کی بنیاد سے منسلک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اچانک رکنے اور چاند کے درمیان تعامل کی کمی سے پیدا ہونے والی تیز ہوائیں اور جوار فوری طور پر سونامیوں کا سبب بنیں گے جو ٹاور سے میلوں اونچائی پر ہوں گے اور زمین سے ٹکرا جائیں گے۔ اس غیر امکانی صورت میں کہ کوئی بھی زندہ بچ جائے اور وہ صحیح طور پر ان خوفناک کائناتی شعاعوں کی زد میں آ جائے جن سے زمین کا ماحول اس وقت ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ زندہ بچ جانے والوں کے لیے مزید شمالی روشنیاں نہیں دکھائی دیں گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے مقناطیسی میدان ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے سیارے کو مہلک کائناتی شعاعوں اور سورج سے خارج ہونے والے چارج شدہ ذرات کا سامنا ہو جائے گا چاہے اس نے گھومنا بند کر دیا ہو۔ زمین اب بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہوگی لیکن اس کے گھومنے کے بغیر زمین کے دونوں اطراف انقلاب کی مدت کے نصف تک سورج کی طرف منہ کر رہے ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں زمین سورج کے ساتھ اسی طرح بند ہو جائے گی جس طرح چاند زمین پر جوار کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایک انقلاب کی مدت 1 سال تک رہے گا۔ زمین پر کوئی بھی زندہ جاندار جو نہیں گھومتا ہے اسے 6 ماہ کی شدید گرمی اور 6 ماہ کی سخت سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بے حرکت زمین میں بر اعظم کی شکلیں بالکل مختلف نظر آنے لگیں گی اور قطبوہے پر کشش ثقل سب سے زیادہ مضبوط ہوگی اور تمام سمندری پانی ان کی طرف ہجرت کرے گا اور شمال اور جنوب میں صرف 2 بڑے سمندر رہ جائیں گے جس کی وجہ سے خط استوا کے ممالک کے ساتھ ساتھ زمین کے گرد لپیٹے ہوئے صرف ایک بر اعظم کی تشکیل ہو جائے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نقشے سے مٹ جائیں گے۔ اس واقعہ کے نتائج سے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوگا۔ در حقیقت ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زمین در حقیقت معمول سے زیادہ تیزی سے گھوم رہی ہے تاکہ مستقبل کے انسانوں کو حقیقتاً ہم سے کم دنوں کا تجربہ ہو سکے۔